بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ریگی اور شکاری ہرمن کی جیپ تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ شکاری ہرمن نے اچانک بریک لگا کر اسے قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ریگی پہلے سے ہی چوکنا تھی، اس لیے اس نے انتہائی برق رفتاری سے ہرمن کی پشت میں شکاری چاقو اتار دیا اور پھر اسے جیپ سے نیچے پھینک کر وہ جیپ سے لے کر اکیلے ہی آگے بڑھ گئی، لیکن ابھی وہ شہری آبادی سے کافی دور تھی کہ اچانک جیپ نے جھٹکے لینے شروع کر دیے، اور دوسرے لمحے ریگی نے چونک کر پیٹرول کی مقدار بتانے والے ڈائل پر نظریں ڈالیں تو بے اختیار اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ ڈائل کے مطابق جیپ میں موجود پیٹرول قطعی طور پر ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس احمق ہرمن شکاری نے واپس بھی تو جانا تھا، پھر سے پیٹرول ٹینک کیوں فل نہیں کرایا تھا؟ ریگی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک زوردار جھٹکا کھا کر جیپ کا انجن بند ہو گیا۔ ریگی نے ایک سائیڈ پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور پشت پر سے پہلے سے موجود میزائلوں کے تھیلے کو چیک کرتی ہوئی اچھل کر جیپ سے نیچے اتری اور پھر پیدل ہی آگے بڑھنے لگی۔ رات کا اندھیرا اسی طرح چھایا ہوا تھا، لیکن ریگی اب پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن انداز میں چل رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ جیپ کی وجہ سے فیلڈ گاؤں سے کافی دور نکل آئی ہے اور اب اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پنک فورس اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی طرف سے بھی اسے کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے سارا گروپ بے ہوشی کے عالم میں یقیناً ریکھا کے ہاتھ لگ گیا ہوگا، اور یقیناً ریکھا نے ریگی کے فرار سے مشتعل ہو کر ان سب کو گولیوں سے اڑا دیا ہوگا۔ گو جس گیس سے اس نے ان سب کو بے ہوش کیا تھا، اس کا وقفہ خاصا کم تھا، لیکن اب اتنا بھی کم نہ تھا کہ ریکھا اس دوران وہاں تک نہ پہنچ سکی ہو۔ جہاں تک ریکھا کا تعلق تھا، اسے معلوم تھا کہ ریکھا زیادہ سے زیادہ اسے فیلڈ گاؤں کے قرب و جوار میں ہی تلاش کرے گی، اور پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جائے گی کہ مشن مکمل کرنے کے لیے بہرحال میں پھر فیلڈ گاؤں میں آؤں گی۔ اس لیے وہ زیادہ تردد میں نہ پڑے گی، اس لیے وہ اب اپنے آپ کو قطعی محفوظ خیال کر رہی تھی۔ جہاں تک کراؤن کا تعلق تھا تو اسے معلوم تھا کہ سیکیورٹی گاؤں سے فیلڈ گاؤں آنے کے لیے وہ جو راستہ اختیار کرے گی وہ اس سمت کی مخالف سمت میں ہوگا جس سے وہ سفر کر کے یہاں تک پہنچی تھی، اور چونکہ میزائل کراؤن نے دیکھے ہی نہیں تھے اس لیے وہ اس شک میں رہے گا کہ وہ واقعی اصل بھی ہیں یا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ریڈ لیب کے سیکیورٹی آفیسر سے بات کرے گا، اور چونکہ ابھی تجربے میں کافی روز ہیں اور اسٹور جس طرف سے کھولا گیا ہے وہ راستہ ویسے بھی سپر سیکیورڈ ہے، اس لیے وہاں سے بھی اسے یہی جواب ملے گا کہ اسٹور محفوظ ہے، اس لیے وہ بھی مطمئن ہو جائے گا۔ یہی ساری باتیں سوچتی ہوئی ریگی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک وہ نہ صرف ٹھٹک کر رک گئی بلکہ تیزی سے ایک بڑے سے درخت کے تنے کی اوٹ میں ہو گئی، اور اس کی نظریں سامنے درختوں کے ایک گھنے ذخیرے پر جمی ہوئی تھیں جہاں اسے روشنی سی دیکھی تھی، لیکن یہ روشنی بھی صرف ایک بار ہی اسے نظر آئی تھی پھر غائب ہو گئی تھی، ایسے جیسے کسی نے ٹارچ ایک بار جلا کر بند کر دی ہو۔ کون ہوگا یہاں، شکاری یا کوئی اور آدمی؟ ریگی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے روشنی ایک بار پھر دکھائی دی، اور اس بار اس نے روشنی کے عقب میں ایک سایہ دیکھا، اور اس نے اسے اچھی طرح چیک کر لیا کہ ٹارچ کی روشنی ہے اور اسے جلانے والا مخصوص انداز میں اسے جلا بجھا رہا ہے۔ وہ خاموش کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی، پھر وہ سایہ سا پلٹ کر واپس جاتا ہوا اسے محسوس ہوا تو ریگی درخت کی اوٹ سے نکلی اور اونچی جھاڑیوں کی اوٹ لیتی ہوئی درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھتی چلی گئی جدھر سے وہ روشنی چمکی تھی۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیالات آ رہے تھے۔ ایک تو یہ خیال تھا کہ وہ چکر کاٹ کر یہاں سے آگے نکل جائے، لیکن پھر اس نے یہ خیال رد کر دیا۔ ٹارچ والا کسی بھی لمحے اسے چیک کر سکتا تھا، اور پھر اندھیرے میں سے آنے والی گولی سے وہ اپنے آپ کو کسی بھی صورت بچا نہ سکے گی، اس لیے اس نے حالات کو چیک کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جھنڈ کے قریب پہنچ کر اس کی رفتار اور بھی زیادہ آہستہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یکلخت ایک اونچی جھاڑی کی اوٹ میں رک گئی۔ اس نے دو آدمیوں کو آتے دیکھ لیا تھا، اور پھر وہ دونوں آدمی اس جھاڑی سے تھوڑے فاصلے پر ہی رک گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ کاشن کا کوئی جواب نہیں آ رہا، اسمتھ، ایک آدمی نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا، تو ریگی بے اختیار چونک پڑی کیونکہ بولنے والے کا لہجہ خالصتاً ساڈانی تھا۔ آنا تو چاہیے، دوسرے نے جسے اسمتھ کہہ کر پکارا گیا تھا جواب دیتے ہوئے کہا، اور ریگی اس کا لہجہ سن کر بھی حیران رہ گئی کیونکہ دوسرے آدمی کا بھی لہجہ ساڈانی ہی تھا۔ ٹرانسمیٹر بھی استعمال نہیں ہو سکتا، ورنہ وہی کر لیتے، اسمتھ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی اچانک ٹوں ٹوں کی ہلکی ہلکی آوازیں جھنڈ میں سے سنائی دینے لگیں۔ اوہ، ٹرانسمیٹر کال، یہ کہاں سے آ گئی؟
ان میں سے ایک نے اچھلتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے مڑتے اور دوڑتے ہوئے واپس جھنڈ میں چلے گئے۔ یہ ساڈانی یہاں کہاں سے آ گیا، اور انہیں کس کی طرف اس سے اشارے کا انتظار ہے؟ ریگی نے سوچا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ جھنڈ کے ایک موٹے درخت کے تنے کی اوٹ میں سے اس نے دیکھا کہ اندر ایک جیپ موجود تھی، اور وہ دونوں جیپ میں سوار ہو گئے تھے۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ، اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، آر اٹینڈنگ یو، اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آر، کیا تم فوری طور پر کے کا تفصیلی نقشہ سامنے رکھ سکتے ہو؟ اوور، پرنس کی آواز سنائی دی۔ فوری طور پر تو نہیں، البتہ 10 منٹ تک ارینج کر سکتا ہوں۔ اوور، آر کی آواز سنائی دی۔ اوکے، میں 10 منٹ بعد کال کروں گا، لیکن کیا تم شارٹیج لنکڈ فارمولے کا علم ہے؟ تم نے بات چیت کے دوران ذکر کیا تھا، لیکن واضح بات نہ ہو سکی تھی۔ اوور، پرنس نے کہا۔ ہاں، اچھی طرح۔ اوور، آر کی آواز سنائی دی۔ اوکے، پھر 10 منٹ بعد دوبارہ بات ہوگی اس فارمولے کے تحت، اوور اینڈ آل، پرنس کی طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ نارمن، اسمتھ کی آواز سنائی دی۔ بولنے والا جیپ کے اندر سے بول رہا تھا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ شارٹی آ جاتا تو شاید سمجھ آ جاتا۔ پتہ نہیں یہ کس فارمولے کی بات کر رہے تھے، شاید اس RBM فارمولے کا نام انہوں نے یہ رکھ لیا ہوگا، نارمن نے جواب دیا، اور شارٹی کا نام سنتے ہی ریگی کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا۔ شارٹی اس کے گروپ کا نمبر 2 تھا، اس کے پاس علیحدہ اپنا گروپ تھا، لیکن شارٹی تو ساڈان میں تھا، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ ارے وہ روشنی! اچانک اسمتھ کی تیز آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں تیزی سے جیپ سے اترے اور اس درخت کی سائڈ سے دور آگے بڑھتے چلے گئے جس کی اوٹ میں ریگی موجود تھی، اور ریگی تیزی سے مڑ کر آگے بڑھی اور پھر جیپ کے قریب ہی ایک اونچی جھاڑی میں اس طرح دبک گئی کہ جس وقت چاہے وہ ان لوگوں کا خاتمہ آسانی سے کر کے جیپ پر قبضہ کر سکتی تھی۔ پھر یقیناً 5-7 منٹ بعد ہی 3 افراد کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی، اور تیسری آواز سنتے ہی ریگی کنفرم ہو گئی کہ اس کا نمبر 2 شارٹی ہے۔ مادام وہاں موجود نہیں ہے، باقی سارا گروپ لاشوں کی صورت میں وہاں موجود ہے۔ رابرٹ کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ ٹرانسمیٹر موجود ہے جس کی مدد سے اس نے ہمیں کال کیا تھا، شارٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ مادام کہاں گئی ہوں گی؟ اسمتھ نے کہا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے اسمتھ؟ شارٹی نے کہا۔ میں یہاں موجود ہوں شارٹی، اچانک ریگی نے جھاڑی کے جھنڈ سے نکل کر اٹھ کر سامنے ہوتے ہوئے کہا، تو وہ تینوں بجلی کی سی تیزی سے اچھل پڑے اور انہوں نے پلک جھپکنے میں ریوالور نکال لیے۔ مادام آپ اور یہاں؟ شارٹی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تم نے میری آواز تو پہچان لی ہوگی، تمہارے ساتھی کے پاس ٹارچ موجود ہے، اسے جلا کر چیک کر سکتے ہو، ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹچ کی آواز کے ساتھ ہی ٹارچ روشن ہو گئی، اور روشنی کا دھار ریگی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پڑا اور پھر بجھ گیا۔ اوہ مادام، ہم تو آپ کو ہی تلاش کر رہے تھے، شارٹی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور ریگی بھی مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہاں، اتفاق ہے کہ میں یہاں آ گئی، پہلے میں نے تمہارے ساتھیوں کی طرف سے ٹارچ کی روشنی دیکھی، پھر ان کی باتیں سنی، اور پھر تمہاری آواز سن کر میں تمہیں اندھیرے کے باوجود پہچان گئی۔ تو تم ساڈان میں تھے، پھر یہاں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ ریگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، چیف نے آپ کے یہاں آنے کے بعد مجھے بھی میرے گروپ کے ساتھ یہاں بھجوا دیا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے آپ سے رابطہ کرنا چاہا تو اچانک آپ کے ساتھی رابرٹ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ وہ شدید زخمی حالت میں بول رہا تھا، پھر اس نے ساری تفصیلات مجھے بتائی کہ کس طرح آپ نے اسٹور سے میزائل حاصل کر لیے تھے، پھر اچانک حملہ ہوا اور وہ سب مارے گئے۔ رابرٹ البتہ شدید زخمی تھا اور ہوش میں تھا، لیکن وہ چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے معذور تھا، چونکہ آپ کا ٹرانسمیٹر اس کی تحویل میں تھا، اس لیے اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ پھر اس نے ہی بتایا کہ وہ آپ وہاں نظر نہیں آ رہی۔ سارا محل وقوع معلوم کر کے میں فوراً یہاں پہنچا، اور پھر اسمتھ اور نارمن کو یہیں چھوڑ کر میں پیدل آگے گیا اور اب واپس آیا ہوں، شارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، جیپ میں موجود ٹرانسمیٹر پر ایک بار پھر ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور شارٹی چونک پڑا۔ باس، یہ کوئی پرنس اور آر کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، نہ جانے کس طرح ہمارے ٹرانسمیٹر نے اسے کیچ کر لیا ہے، اسمتھ نے کہا۔ میں نے سنی ہے پہلی کال، اسے آن کرو، ریگی نے جلدی سے جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور اسمتھ جلدی سے آگے بڑھ کر جیپ پر سوار ہوا اور اسے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ دوسرے لمحے گفتگو سنائی دینے لگی۔ یہ کون سی زبان ہے؟ افریقی زبان لگتی ہے، شارٹی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ مخصوص کوڈ ہے، شارٹیج لنکڈ کوڈ اسے کہتے ہیں، میں اسے اچھی طرح سمجھتی ہوں، اس لیے تم سب خاموش رہو تاکہ میں اس پر پوری طرح توجہ کر سکوں، ریگی نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر ان تینوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ ٹرانسمیٹر پر وہ پرنس مسلسل بات کر رہا تھا، اور جیسے جیسے اس کی بات آگے بڑھ رہی تھی،
ریگی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ کافی طویل گفتگو کے بعد جب ٹرانسمیٹر آف ہوا تو ریگی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کیا ہوا مادام؟ یہ کون بول رہے اور کیا بات ہو رہی ہے؟ شارٹی نے کہا۔ کراؤن اس آدمی پرنس کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور اس گفتگو سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس پرنس کا تعلق بھی پاکیشیا سے ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی عمران ہو جس کا ذکر وہ ریکھا کر رہی تھی اور جس کے بارے میں وہ پریشان بھی تھی، لیکن اس کال کے اتفاقاً سن لیے جانے کے بعد ہم بہت بڑے خطرے سے بچ گئے ہیں، ریگی نے کہا۔ کیسا خطرہ مادام؟ شارٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اپنے متعلق تفصیل بتاتی ہوں، اس کے بعد تمہیں اصل بات کی سمجھ آ جائے گی، ریگی نے کہا، اور پھر میزائل حاصل کرنے کے بعد اپنے اوپر اچانک ہونے والے حملے سے لے کر ہوش میں آنے تک اور تہخانے میں موجود اپنے ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پنگ گروپ کی موجودگی، پاور ایجنسی کی ریکھا کے بارے میں تفصیلات بتانے، اور اس کے بعد اسے وہاں سے نکلنے اور پھر یہاں تک پہنچنے تک پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ مادام، آپ نے واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیا آپ نے مشن بھی مکمل کر لیا اور صحیح سلامت بھی نکل آنے میں کامیاب ہو گئی؟ شارٹی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب تک تو میں بھی یہی سمجھ رہی تھی، لیکن اب اس پرنس کی اس کوڈ گفتگو کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ قطعی مختلف ہے، ریگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس سے سنی جانے والی کوڈ گفتگو تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد پاکیشیا کے یہ دونوں گروپ بھی ریکھا کی قید سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ پرنس اب شہر میں آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس میں تشویش کی کیا بات ہے؟ کرتا رہے تلاش، اب آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے متعلق تو کوئی بھی نہیں جانتا، شارٹی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، دو باتیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پنک فورس کا گروپ بھی اسی سمت فرار ہوا ہے جس سمت سے میں فیلڈ گاؤں سے نکل کر یہاں تک پہنچی ہوں، پھر لامحالہ وہ میرے پیچھے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اصل میزائل ہیں، اس لیے صبح ہوتے ہی اس رافٹ کے آدمی مجھے تلاش کر کے ساتھ ساتھ کاکانا سے باہر نکلنے والے تمام راستوں کی بھی نگرانی شروع کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دونوں گروپ بھی شہر پہنچ کر مجھے ہی تلاش کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہ پرنس بھی شہر پہنچ جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، ظاہر ہے جب اس قدر لوگ، اور وہ بھی انتہائی تربیت یافتہ ہوں، تلاش شروع کریں گے تو کسی نہ کسی کو بہرحال کوئی نہ کوئی کلو مل ہی جائے گا، ریگی نے کہا۔ تو پھر اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ شارٹی نے کہا۔ یہاں سے شہر کتنی دور ہے؟ ریگی نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ یہاں سے قریب ہی ہے، 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، شارٹی نے جواب دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح صبح ہونے سے پہلے ان میزائلوں سمیت کاکانا سے باہر نکل جاؤں، پھر یہ سب لازماً ناکام رہیں گے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ریگی نے کہا۔ ایسا ہو سکتا ہے مادام، یہاں ایک ہیلی کاپٹر سروس موجود ہے، میں ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمی جیکب کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پر ایک ہیلی کاپٹر بک کرے، ہم سیدھے اس ہیلی کاپٹر کمپنی کے اڈے پر پہنچیں گے اور وہاں سے آپ کو اس ہیلی کاپٹر پر بٹھا دیں گے اور آپ کسی بھی قریبی جزیرے پر پہنچ سکتی ہیں جہاں سے آپ آسانی سے نکل جائیں گی، جبکہ ہم اطمینان سے واپس جا سکتے ہیں، شارٹی نے کہا۔ نہیں، ٹرانسمیٹر استعمال مت کرو، اگر ان کی کال ہمارا ٹرانسمیٹر کیچ کر سکتا ہے تو ہماری کال ان کا ٹرانسمیٹر بھی کیچ کر سکتا ہے، ہمیں ویسے ہی جیپ پر چلنا ہوگا، ریگی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مادام، جیسے آپ کا حکم، شارٹی نے کہا، اور پھر وہ تینوں ہی جیپ میں سوار ہوئے۔ شارٹی خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، جبکہ ریگی اس کی سائڈ سیٹ پر اور اسمتھ اور نارمن اکبی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ جس قدر تیز چلا سکتے ہو چلاؤ اسے، ریگی نے کہا، اور شارٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پنک فورس سب خاصی تیز رفتاری سے جنگل میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک مائرا کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی سے کلائی میں ٹھوکریں سی پڑنا شروع ہو گئیں۔ اوہ، ٹرانسمیٹر کال، مائرا نے یکلخ چیخنا شروع کر دیا اور وہ سب حیرت سے اچھل پڑے۔ ٹرانسمیٹر کال؟ تو تمہارے پاس ٹرانسمیٹر ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر مائرا سے پوچھا۔ ٹرانسمیٹر نہیں ہے، ٹرانسمیٹر کیچر ہے، میں نے اسے ویسے ہی لاشعوری طور پر آن کر دیا تھا، اس میں سے کال آ رہی ہے، مائرا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور جلدی سے اس نے گھڑی کے ونڈ بٹن کو اور زیادہ کھینچ لیا۔ ہیلو، پرنس کالنگ، اوور۔ اچانک گھڑی میں سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور جولیا سمیت اس کے سب ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ تو عمران کی آواز ہے، وہ آواز بدل کر بات کر رہا ہے، لیکن یہ لہجہ اور آواز وہی بناتا ہے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ وہی ہے، صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس، آر اٹینڈنگ یو، اوور۔ وہ ٹرانسمیٹر سے ایک اور آواز سنائی دی اور پھر ان دونوں کے درمیان گفتگو ہونے لگی، جس کا اختتام اس بات پر ہوا کہ اب 10 منٹ بعد کال کی جائے گی۔ یہ کوڈ بھی عمران ہی استعمال کرتا ہے، شارٹیج لنکڈ والا، اس کا مطلب ہے کہ عمران بھی یہاں موجود ہے، صفدر نے کہا۔ وہ شیطان ہے اور شیطان کی طرح ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
کیا یہ عمران سیکرٹ سروس کا ممبر ہے؟ صالحہ نے پوچھا۔ نہیں، ممبر تو نہیں، لیکن ٹیم کا لیڈر یہی بنتا ہے۔ اس بار یہ علیحدہ رہا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مس مائرا، کیا آپ کا یہ کال کیچر بتا سکتا ہے کہ کال کہاں سے کی جا رہی ہے اور کہاں وصول کی جا رہی ہے؟ صفدر نے مائرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی نہیں، ایسا کوئی سسٹم اس میں نہیں ہے، لیکن اس کی رینج خاصی کم ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کال کہیں قریب سے ہی کی جا رہی ہے۔ ارے ایک منٹ، اوہ، اس کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا تھا، مائرا نے بات کرتے ہوئے چونک کر کہا، اور پھر جلدی سے اس نے ونڈ بٹن کو مزید کھینچ کر مخصوص انداز میں گھمایا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا؟ سب نے مل کر پوچھا۔ میں نے تو یہ کوشش کی تھی کہ کال کرنے والے کی سمت معلوم کر سکوں، لیکن اس کال کیچر نے تو نیا انکشاف کر دیا ہے، مائرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیسا انکشاف؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس میں انڈیکیشن آ رہی ہے کہ کال کو یہاں قریب سے ہی کسی اور ٹرانسمیٹر نے بھی کیچ کیا ہے، 0 فریکوینسی پر، مائرا نے کہا۔ 0 فریکوینسی پر کسی اور ٹرانسمیٹر نے، اور وہ بھی قریب سے؟ سب نے حیران ہو کر کہا، اور مائرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوہ، پھر یہ یقیناً ریکھا کا ٹرانسمیٹر ہوگا، اس بار صالحہ نے کہا۔ نہیں صالحہ، جو سمت نظر آ رہی ہے وہ فیلڈ گاؤں کی طرف نہیں ہے، یہ کوئی اور ٹرانسمیٹر ہے، مائرا نے جواب دیا۔ اس کیچ کرنے والے ٹرانسمیٹر کی لوکیشن تو تم معلوم کر سکتی ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم نے خود ہی بتایا تھا کہ ایسا سسٹم اس کال کیچر میں موجود ہے، اس بار فائزہ نے کہا۔ ہاں، اگر اس بار بھی اس نے 0 فریکوینسی پر اسے کیچ کیا تو نہ صرف لوکیشن، بلکہ اگر انہوں نے اس کیچ کرنے والے ٹرانسمیٹر کو 0 فریکوینسی پر ہی رکھا تو وہاں ہونے والی بات چیت بھی اس کال کیچر سے کیچ کی جا سکتی ہے، مائرا نے کہا۔ کمال ہے، یہ کوئی نئی ساخت کا کال کیچر ہے، اس بار خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ میں نے یونائٹڈ کاربن کی ایک خفیہ لیبارٹری سے اڑایا تھا، وہاں ابھی اس پر مزید ریسرچ ہو رہی تھی، مائرا نے جواب دیا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ سب 10 منٹ گزرنے کے انتظار میں تھے، اور پھر واقعی 10 منٹ بعد ایک بار پھر کال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسرا ٹرانسمیٹر 0 فریکوینسی پر کیچ کر رہا ہے، اب جب کال آف ہو جائے تب بھی آپ میں سے کسی نے بولنا نہیں ہے، ورنہ ہماری گفتگو بھی وہاں 0 فریکوینسی پر ایڈجسٹ اسی ٹرانسمیٹر پر سنی جا سکے گی، مائرا نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوہ اوہ، یہ تو واقعی شارٹیج لنک کوڈ میں گفتگو ہو رہی ہے، صفدر نے گفتگو کا آغاز ہوتے ہی کہا۔ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں، جولیا نے کہا، اور سب سیکرٹ سروس والوں نے اس کے ساتھ ہی اس انداز میں سر ہلا دیا کہ صالحہ اور اس کی ساتھی لڑکیاں سمجھ گئیں کہ نہ صرف جولیا بلکہ اس کے دوسرے ساتھی بھی ایک اور سمجھتے ہیں۔ گفتگو خاصی طویل تھی، لیکن صالحہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی جا رہی تھی، جولیا اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر رنگ بھی ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے تھے۔ پھر کال اوور اینڈ آل کے الفاظ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ بات ہے، ایک نسوانی آواز اچانک سنائی دی۔ بولنے والے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اس نے بات کرتے کرتے بے اختیار طویل سانس لیا ہو، اور وہ سب یہ آواز سن کر بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ یہ ریگی کی آواز تھی جسے وہ سب پہچانتے تھے، وہی ریگی جو انہیں بے ہوش کر کے خود میزائلوں سمیت نکل گئی تھی۔ کیا ہوا مادام؟ یہ کون بول رہے تھے اور کیا بات ہوئی ہے؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور پھر ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنائی دیتی رہی۔ آخرکار جیپ اسٹارٹ ہونے اور چلنے کی آواز سنائی دی، جو آہستہ آہستہ ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مائرا نے ونڈ بٹن آف کر دیا۔ یہ عمران کیا بات کر رہا تھا؟ اتنی طویل گفتگو؟ صالحہ نے کہا۔ ہمیں پہلے اس ریگی کو روکنا ہوگا۔ کیا ہمیں لوکیشن بتا سکتی ہو مائرا؟ صفدر نے کہا، اور مائرا نے لوکیشن بتانا شروع کر دی۔ اوہ آؤ، اب ہمیں دوڑنا پڑے گا، ہم اس ریگی کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے روک سکتے ہیں، ورنہ وہ شہر میں داخل ہو گئی تو ہیلی کاپٹر سے میزائلوں سمیت نکل جائے گی، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب اختیار دوڑنے لگے۔ دوڑتے دوڑتے جولیا نے مختصر طور پر عمران کی گفتگو بھی صالحہ کو بتا دی۔ تو اصل کراؤن ختم ہو گیا ہے اور عمران ہی کراؤن بن کر آ رہا تھا، صالحہ نے کہا۔ ہاں، جولیا نے جواب دیا، وہ لوگ تو جیپ میں سوار ہیں اور خاصی تیز رفتاری سے اسے چلائیں گے، ہم انہیں کیسے کور کر سکتے ہیں؟ اس بار تنویر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ وہ جیپ، وہ جھاڑیوں کے پیچھے، یکلخ صفدر نے چیخ کر کہا، اور ساتھ ہی اشارہ بھی کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب تیزی سے اڑ کر ان جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئے جن کے پیچھے سے جیپ کا صرف ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ اوہ، یہ تو اسی شکاری ہرمن کی جیپ لگتی ہے، اس میں خون کے دھبے بھی ہیں، خاور نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لیمپ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ریگی سوار تھی، وہ اسے چھوڑ کر گئی ہے، تو پھر یقیناً ناکارہ ہو چکی ہوگی، یا اس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا، جولیا نے کہا۔ اسی لمحے تنویر اچھل کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، چابیاں اگنیشن میں موجود تھیں۔ اس نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن صرف گھوں گھوں کر کے خاموش ہو گیا۔ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے،
دیکھ نہیں رہے ڈائل کیا بتا رہا ہے؟ خاور نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن انجن کی مخصوص آواز تو بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ پیٹرول اس میں آ رہا ہے، لیکن مسلسل سپلائی نہیں آ رہی۔ لیکن ڈائل جو کچھ بتا رہا ہے اس کے مطابق تو اس کے پیٹرول ٹینک میں ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تنویر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتا ہوں، شاید پیٹرول لائن میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، خاور نے جلدی سے مڑتے ہوئے کہا اور پھر سے بونٹ اٹھایا اور لیمپ کی روشنی میں چیکنگ شروع کر دی۔ ہاں، کچرا آ گیا ہے، اور نہ صرف کچرا آ گیا بلکہ جھٹکا لگنے سے پیٹرول کی تار بھی نکل گئی ہے، خاور نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس نے پائپ علیحدہ کر کے اسے منہ سے لگایا اور پیٹرول کھینچ کر باہر تھوکنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب پیٹرول کی سپلائی مسلسل ہو گئی تو اس نے پائپ کو دوبارہ جوڑ دیا، اور پائپ جڑتے ہی انجن بھی اسٹارٹ ہو گیا۔ خاور نے پیٹرول ڈائل کی تار بھی ایڈجسٹ کر دی تھی۔ پیٹرول تو کافی ہے، تنویر نے جواب دیا، کیونکہ تار ایڈجسٹ ہونے سے اب ڈائل نے ٹینک میں پیٹرول کی مقدار بتانا شروع کر دی تھی۔ لیکن اتنے سارے افراد ایک جیپ میں کیسے سوار ہو سکیں گے؟ صالحہ نے کہا۔ ہاں، آدمی تو کافی زیادہ ہیں، 5 آپ ہیں اور 5 ہی ہم ہیں، 10 افراد۔ بہرحال اب کسی نہ کسی طرح تو ایڈجسٹ ہونا ہی ہوگا، صفدر نے کہا۔ اس کے بعد تنویر تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رہا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل اس کے ساتھ ہی تنگ ہو کر ایڈجسٹ ہو گئے، جبکہ خاور دروازے کے سائیڈ میں پائدان پر کھڑا ہو گیا، اور جولیا اور پنک فورس کی 5 لڑکیاں اکبی سیٹوں پر سمٹ کر اکٹھی بیٹھ گئیں، اور تنویر نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ تنویر، پوری رفتار سے جیپ کو دوڑاؤ، جیسے جیسے میں راستہ بتاؤں تم اسے میری ہدایت کے مطابق ہی چلاتے رہو، مجھے یقین ہے کہ میں اس ریگی کی جیپ کو کور کر لوں گا، صفدر نے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جیپ ہچکولے کھاتی اور اونچے نیچے راستوں پر مسلسل دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل اور تیز سفر کے بعد صفدر نے جیپ روکنے کے لیے کہا، اور تنویر نے جیپ روک لی۔ خاور، کسی اونچے درخت پر چڑھ کر دائیں طرف چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ ریگی کی جیپ یا اس کی روشنیاں تمہیں نظر آ جائیں، صفدر نے خاور سے کہا، اور خاور اچھل کر پائدان سے نیچے اترا اور تیزی سے ایک قریبی درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ ہم بھی جسم سیدھے کر لیں، ورنہ شہر پہنچتے پہنچتے تو ہم سب مستقل طور پر کبڑیاں ہو جائیں گی، صالحہ نے کہا، اور ساری لڑکیاں بھی اختیار ہنس پڑیں۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے جیپ سے باہر نکل آئیں۔ تھوڑی دیر بعد خاور تیزی سے نیچے اتر آیا۔ جیپ آ رہی ہے، وہ دائیں طرف سے نہیں بلکہ بائیں طرف سے آ رہی ہے، اور اس کی رفتار بھی خاصی تیز ہے۔ اس کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے اس کا ہیولا چیک کر لیا ہے، خاور نے کہا۔ اوکے، ہتھیار لے کر تیزی سے پھیل جاؤ، اب ہم نے جیپ کو ہٹ کرنا ہے، اس بار ریگی یا اس کا کوئی ساتھی بچ کر نہ جائے، سب کو بھون ڈالو، جولیا نے کہا، اور پھر صالحہ اپنی ساتھی لڑکیوں کو لے کر تیزی سے ایک طرف کو دوڑتی ہوئی اونچی جھاڑیوں کی اوٹ میں غائب ہو گئی، جبکہ جولیا اور اس کے ساتھی دوسری طرف بکھر کر جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ ان کے پاس مشین گنیں موجود تھیں، جن میں سے ایک مشین گن صالحہ نے لے لی تھی، جبکہ باقی 3 مشین گنیں جولیا اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ البتہ خاور خالی ہاتھ تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں خاموشی میں جیپ کے انجن کی آواز نزدیک آتی سنائی دینے لگی، اور وہ سب چوکنا ہو کر بیٹھ گئے۔ ریگی کی جیپ خاصی تیز رفتاری سے شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اکبی سیٹ پر بیٹھا ہوا نارمن چونک پڑا۔ اس کی نظریں بائیں طرف دور اندھیرے میں اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے اسے اندھیرے میں کوئی خاص چیز نظر آ گئی ہو۔ کیا ہوا؟ ساتھ بیٹھے ہوئے اسمتھ نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی سایہ سا تیزی سے دور درختوں کے درمیان سے گزرا ہو، نارمن نے ہونٹ بھیجتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ریگی نے چونک کر پیچھے مڑتے ہوئے پوچھا۔ مادام، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے کوئی بڑی سی چیز سامنے دور درختوں کے درمیان سے تیزی سے گزری ہو، لیکن پھر وہ نظر نہیں آ سکی، نارمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی جانور ہوگا؟ ریگی نے کہا۔ نہیں مادام، وہ جانور سے بڑی اور ڈبہ نما چیز تھی، نارمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈبہ نما چیز؟ کیا مطلب؟ یہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ ریگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، اندھیرا اور جنگل جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر ایسے سائے اکثر نظر آنے لگ جاتے ہیں، شورٹی نے ہنستے ہوئے کہا، اور مادام ریگی بھی اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑی۔ باس، یہ میرا وہم نہیں تھا، آپ جانتے تو ہیں کہ میری آنکھوں میں قدرتی طور پر دوربین فٹ ہے، نارمن نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دوربین فٹ ہے؟ کیا مطلب؟ ریگی نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ہم اسے ایسا کہہ کر چھیڑتے ہیں مادام، ویسے حقیقت یہی ہے کہ نارمن کی آنکھوں میں اتنی دور تک دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے کہ جتنے فاصلے تک صرف دوربین ہی سے دیکھا جا سکتا ہے، نارمن نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ مذاق نہیں ہے۔ نارمن، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کیا چیز تھی جس کی تم نے جھلک دیکھی تھی؟ ریگی نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں مسلسل اسی پوائنٹ پر سوچ رہا ہوں، میرا خیال ہے مادام کہ وہ کوئی بڑی سی جیپ تھی، جیسے شکاری جیپ ہوتی ہے۔
اور اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ نارمن نے جواب دیتے ہوئے کہا، شکاری جیپ؟ اوہ اوہ، کہیں یہ عمران کی جیپ نہ ہو؟ ریگی نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا ممکن ہے مادام، اگر آپ کہیں تو اسے چیک کیا جا سکتا ہے، شارٹی نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیسے چیک کرو گے؟ ریگی نے شارٹی کی بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اسپیشل نائٹ ٹیلیسکوپ موجود ہے، کسی اونچے درخت کی چوٹی پر چڑھ کر چیکنگ کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نظر آ جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کم از کم کنفرمیشن تو ہو جائے گی، شارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیپ روک دو اور چیکنگ کر لو، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، ریگی نے کہا، اور شارٹی نے جیپ روک دی۔ نارمن، اوپری سیٹ کے نیچے سامان میں سے نائٹ ٹیلیسکوپ نکالو اور کسی اونچے درخت پر چڑھ کر چاروں طرف خوب اچھی طرح چیکنگ کر لو، تمہاری دور کی نظر ویسے بھی بہت تیز ہے، نائٹ ٹیلیسکوپ کے ساتھ مل جانے سے تو اور بھی تیز ہو جائے گی، شارٹی نے جیپ روکتے ہوئے کہا۔ یس باس، نارمن نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک خصوصی ساخت کی نائٹ ٹیلیسکوپ اٹھائے جیپ سے نیچے اترا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 20 منٹ بعد ہوئی تھی۔ باس، واقعی ایک جیپ موجود ہے، سیاہ ہیڈ والی شکاری جیپ، یہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر دور موجود ہے، اور باس، اس جیپ کے باہر کئی انسانی سائے بھی موجود ہیں، جیپ رکی ہوئی ہے، نارمن نے واپس آتے ہوئے کہا۔ 4 کلومیٹر دور، یہ تو خاصا فاصلہ ہے، انسانی سائے کتنی تعداد میں ہیں؟ مرد ہیں یا عورتیں؟ ریگی نے حیران ہو کر پوچھا۔ مادام، میرا خیال ہے کہ وہ سب عورتیں ہیں، نارمن نے جواب دیا، تو ریگی بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ، اب میں سمجھ گئی ہوں، یہ پنک فورس ہوگی، اور بلیک ہیڈ والی شکاری جیپ تو اس شکاری ہرمن کی تھی جو میں نے راستے میں پیٹرول ختم ہو جانے پر چھوڑ دی تھی، لیکن پھر بغیر پیٹرول کے وہ کیسے چل پڑی؟ ریگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے مادام کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی ہو، بہرحال جو بھی ہے ہمیں اب ان سے بچ کر نکلنا ہوگا، شارٹی نے کہا۔ لیکن اگر ہم انہیں چیک کر سکتے ہیں تو یقیناً انہوں نے بھی ہمیں چیک کر لیا ہوگا، اور شاید اس لیے وہ رک گئے ہوں۔ اور سنو شارٹی، یہ لوگ بہرحال سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اور شہری آبادی بھی یہاں سے ابھی کافی دور ہے، اس لیے ان کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تعداد کافی ہے، 5 ارکان ایک گروپ کے ہیں اور 5 دوسرے گروپ کے، ریگی نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا مادام؟ ہماری جیپ میں انتہائی جدید اور خوفناک اسلحہ موجود ہے، ان کی تعداد چاہے 50 بھی کیوں نہ ہو، ان کا خاتمہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، شارٹی نے کہا۔ لیکن وہ عام لوگ نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ الٹا ہم ہی پھنس جائیں، ریگی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اگر آپ اس کو اوکے کر دیں تو، شارٹی نے کہا۔ کیسی تجویز؟ ریگی نے پوچھا۔ مادام، ہم بلاسٹر کو اوکے کر کے جیپ کو سیدھا ان کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے وہ لوگ بلاسٹر کی رینج میں آئیں گے ہم بلاسٹر فائر کر دیں گے اور ان لوگوں کے جیپ سمیت پر خچے اڑ جائیں گے، شارٹی نے کہا۔ کیسی احمقوں جیسی باتیں کر رہے ہو، اگر وہ لوگ جیپ سے نکل کر ادھر ادھر پوزیشن لے چکے ہوں تو پھر ایسا کرو، تم اور سمتھ اسلحہ لے کر یہاں سے بائیں ہاتھ پر بڑھتے چلے جاؤ، جبکہ میں اکیلی دائیں ہاتھ پر آگے بڑھوں گی، جبکہ نارمن بلاسٹر لے کر جیپ سمیت ان کی طرف براہ راست آگے بڑھے گا اور قریب پہنچ کر ان پر بلاسٹر فائر کر دے گا اور خود چلتی ہوئی جیپ سے چھلانگ لگا کر جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ جائے، اس طرح اور تو کچھ نہیں تو ان کی جیپ تباہ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی اگر وہ چھپے ہوئے ہوں گے تو بلاسٹر فائر ہوتے ہی وہ خود بخود باہر آ جائیں گے اور ہم عقب سے ان پر فائر کھول سکتے ہیں اور ان کا خاتمہ کر دیں گے، ریگی نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، آپ جیسا کہیں، شارٹی نے کہا، اور پھر جیپ کی عقبی سیٹ کے نیچے موجود صندوق میں سے انہوں نے اسلحہ نکالا اور جیپ سے اتر آئے، جبکہ نارمن بلاسٹر اور دوسرا اسلحہ لے کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم نے ہمارے جانے کے تقریباً 10 منٹ بعد جیپ کو چلانا ہے اور نارمل رفتار سے آگے بڑھنا ہے، ان کی جگہ کا تو تمہیں ہم سے زیادہ علم ہے، ریگی نے نارمن سے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مادام، میں ان لوگوں کا انتہائی دلچسپ انداز میں شکار کھیلوں گا، نارمن نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اور پھر ریگی دائیں طرف مڑ کر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی، جبکہ شارٹی اور سمتھ بائیں طرف کو دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور نارمن اب جیپ میں اکیلا رہ گیا تھا۔ پھر 10 منٹ سے بھی 2-4 منٹ بعد اس نے جیپ کو اسٹارٹ کیا اور اسے چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا، رفتار نارمل ہی رکھی گئی تھی، اور پھر اسے دور سے جھاڑیوں کے درمیان کھڑی وہ سیاہ ہیڈ والی جیپ نظر آنے لگی۔ اس نے سائڈ سیٹ پر رکھا ہوا بلاسٹر اٹھا کر ایک ہاتھ میں پکڑ لیا، مشین گن اس نے پہلے ہی کاندھے سے لٹکائی ہوئی تھی۔ جیپ آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی، ارد گرد چونکہ دور تک جھاڑیاں تھیں، گھنے درخت نہ تھے، اس لیے ارد گرد کا سارا منظر اسے بخوبی نظر آ رہا تھا۔ جیپ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، لیکن اب جیپ کے قریب کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے جیپ خراب ہو گئی ہو اور اسے یہاں ویرانے میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ اچانک اسے دائیں ہاتھ پر کسی حرکت کا احساس ہوا، تو اسے پہلے ادھر بلاسٹر فائر کیا، پھر فوراً ہی دوسرا فائر جیپ کے رخ پر کر دیا۔
اس کے ساتھ ہی اس نے چلتی ہوئی جیپ سے باہر نیچے چھلانگ لگا دی اور جھاڑیوں میں رول ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ بلاسٹر کیپسولوں کی وجہ سے یکے بعد دیگر دو خوفناک دھماکے ہوئے اور ایک لمحے کے لیے ہر طرف تیز روشنی سی پھیل گئی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔ جھاڑیوں میں رول ہوتا ہوا اس کا جسم جیسے ہی ساکت ہوا، وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اس نے دونوں اطراف سے میزائل گنوں کی تیز فائرنگ سنی اور وہ سمجھ گیا کہ مادام ریگی اور شارٹی نے ان پر فائر کھول دیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میزائل گنوں کی بلاسٹنگ قوت کس قدر ہے۔ اسے معلوم تھا کہ پلک جھپکنے میں یہاں جس قدر جھاڑیاں ہیں وہ سب دھڑا دھڑ جلنے لگ جائیں گی۔ اس لیے وہ تیزی سے اٹھا اور آگ سے بچنے کے لیے ایک طرف کو دوڑ پڑا، لیکن دوسرے لمحے سے وہ محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں بیک وقت کئی گرم سلاخیں اترتی چلی گئی ہیں۔ اب مشین گنوں کی آوازیں بھی میزائل گنوں کے ساتھ ہی سنائی دینے لگی تھیں۔ نارمن کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر اوندھے منہ جھاڑیوں میں گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔